قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. جزاک اللہ خیر، فتح اللہ علیک۔ کتاب اللعان، لعان لعنت سے ہے، اور یہ ایک مخصوص شرعی اصطلاح ہے جس کی صورت یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی پہ شک ہو بد کرداری کا، یہ یقین ہو کہ میری بیوی بد کردار ہے، یا اس نے اس کو دیکھا ہو بد کرداری کرتے ہوئے، یقیناً اب وہ اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ خاموشی غیرت کے منافی ہے اور دیاست ہے۔ وہ شخص دیوس جو عورت کی بد کرداری دیکھے اور خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی کہ دیوس جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اب اس کو شک و شبہ ہے یا یقین ہے، جو بھی ہے، اب وہ معاملہ اوپر اٹھائے گا عدالت میں یا قاضی کی طرف، جو بھی ولی الامر ہے اس کی طرف، اپنی بیوی کا یہ معاملہ۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے بیوی پر تہمت لگائی ہے تو 4 گواہ پیش کرو۔ گواہ موجود نہیں ہے اس کے پاس، گواہ موجود نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ گواہ موجود نہیں تو پھر تم تہمت نہیں لگا سکتے، اور اگر تہمت لگائی ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ شخص کوڑوں کی سزا کو کیسے ٹالے؟ اور معاملہ بھی سنگین ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے اپنی بیوی پر الزام لگائے، شریعت نے ایک اور حل پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الزام لگانے والا 4 قسمیں کھائے کہ میں سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں 4 بار یہ اقرار کرے کہ میری بیوی بد کردار ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ معاملہ معمولی نہیں، اگر جھوٹا ہے تو لعنت قائم ہو جائے گی، اور اس کی سزا دنیا یا آخرت میں اسے مل کر رہے گی۔ یہ معاملہ عدالت میں پیش ہو چکا۔ اسی طرح بیوی کو بلایا جائے گا کہ تمہارا شوہر تم پر یہ الزام لگا رہا ہے، تم بتاؤ کیا پوزیشن؟ بیوی اگر کہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اقرار کر لے، تو بیوی پر جو ہے وہ سنساری رجم کی سزا نافذ ہوگی۔ اور اگر وہ انکار کرے کہ یہ جھوٹا ہے اور میں بد کردار نہیں ہوں، تو پھر شوہر کی طرف بیوی سے بھی 4 قسمیں طلب کی جائیں گی، اور 5ویں قسم یہ کھائے گی کہ اگر
شوہر میرا سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ بھی اللہ کا غضب نازل. یہ شرعاً لعان کہلاتا ہے. اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا، اور لعان کے فوراً بعد شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کر دی جائے گی. اب کبھی ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا، بس الگ. کبھی ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا، کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، نہ رجوع کی کوئی شکل، بلکہ ان کو بالکل جدا کر دیا جائے گا. یہ معاملہ لعان کہلاتا ہے. چنانچہ حدیث میں عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وعدہ کہ ان فلان ابن فلان، فلان شخص، اس کا نام مذکور نہیں ہے، قال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت لو وجد احدنا امرأته علی فاحشہ، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جو ہے وہ بد کرداری پر پائے، فاحشہ بد کرداری پر پائے، کیف یصنع، تو کیا کرے وہ؟ ان تکلم امر عظیم، اگر وہ بولے تو اس کا بولنا بھی ایک بڑا معاملہ ہے. وہ ان سکت علی مثل ذالک، اور اگر خاموش ہو تو خاموشی بھی جو ہے وہ ایک بے غیرتی ہے. یعنی بولنا بھی اس کے لیے مشکل ہے اور خاموشی بھی مشکل ہے، کیونکہ گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اور بولے گا اور گواہ پیش نہیں کرے گا تو اس کی پشت پر کوڑے مارے جائیں گے، اور خاموش رہے گا تو خاموشی بے غیرتی اور دیاست. قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اس کے اس سوال کو سن کر خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور تھوڑا سا ناگواری کا اظہار بھی آپ نے کیا. یعنی شریعت ایسے معاملے کو کریدنے سے روکتی ہے جو پیش ہی نہیں آئے. ایک معاملہ پیش آئے تو پھر سوال کرو، ایک معاملہ پیش ہی نہیں آیا اور آپ خام خواہ اس پر بحث کریں اور اس کو کریدیں اور اس پر سوال کریں. اس پر ہو سکتا ہے وہ معاملہ پیش آ جائے، یہ سزا مل سکتی. اور ایسا ہی ہوا. فلما کان بعد ذلک، کچھ دنوں کے بعد وہی شخص آ گیا، ان الذی سألتک عنہ قد ابتلیت بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس دن، ایک عام سوال کہ ایک شخص اپنی بیوی پر شک کرے یا اس کو کسی بد کرداری پر دیکھے تو وہ کیا کرے. قد ابتلیت بہ، اس مشکل میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس سانحے سے میں مبتلا ہو چکا ہوں. فانزل اللہ عز وجل ہؤلاء الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر سورہ نور کی وہ آیتیں اتاری. والذین یرمون ازواجہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت دیتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، تو آگے یہ پوری آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اور یہ مسئلہ واضح کیا. فتلاہن علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں اس شخص کو پڑھ کے سنائی. وفعدہ وذکرہ، اور اس کو نصیحت دی اس کو، اور کہا کہ معاملہ بہت سنگین، سوچ لو اچھی طرح، کیونکہ اب معاملہ لعان کی طرف جا رہا ہے، قسموں کی طرف. اگر تم سچے ہو تو قسمیں کھاؤ، اگر جھوٹے ہو تو بڑا خطرناک معاملہ، بڑا سنگین معاملہ. اسے آپ نے سمجھایا. واخبرہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دیکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. اگر تم تہمت لگا چکے ہو اور گواہ نہیں ہے اور تم اقرار کر لو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ عذاب ہے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن اخروی عذاب قابل برداشت نہیں. مانا لعان کے بعد اگر جھوٹے ہو تو اخروی عذاب یقینی. فقال، اس نے کہا لا، نہیں، میں سچا ہوں اور میری بیوی بد کردار ہے. والذی بعثک بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں سچا ہوں. ما کذبت علیہا، اپنی بیوی پر جھوٹ نہیں باندھ رہا، یہ تو ہمیں جھوٹی نہیں ہے. ثم دعاها، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو بلا لیا. ووعدها، اسے بھی نصیحت دی. واخبرها ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، اسے بھی بتایا کہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے. اگر تم اقرار کر لیتی ہو تو دنیا کا عذاب تمہیں ملے گا، کیونکہ شادی شدہ ہو تو تمہیں رجم کیا جائے گا. تکلیف دہ ہے ضرور، لیکن آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا عذاب ہے. آخرت کا عذاب بڑا شدید اور بڑا بھیانک. فقالت لا، اس نے کہا نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں.
اس نے بھی کہا کہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ انہ لکاذب، میرا شوہر جھوٹا ہے، اس کی تہمت جھوٹی ہے۔ فبدا بالرجل، تو آپ نے شوہر سے، اس مرد سے لعان کا معاملہ شروع کرا کہ تم قسمیں کھاؤ 4۔ فشاہد 4 شہادات، اس نے 4 قسمیں کھائیں، گواہی دی۔ شہادات باللہ، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی اور گواہی دی، کیا؟ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری یہ بات سچی ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں قسم کیا تھی؟ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ یہ 5ویں قسم، 4 قسمیں کھائیں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کیا ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت مسلط ہو جائے۔ ثم ثنى بالمرأة، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسری باری عورت کو دی۔ فشاہدت 4 شہادات باللہ، اس نے بھی 4 گواہیاں دی اور قسمیں کھائیں، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں۔ والخامسہ، اور 5ویں قسم کھائی، ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب یہ لعان کا معاملہ پورا ہو گیا، قسمیں مکمل ہو گئی۔ ثم فرق بینہما، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی جو ہے وہ پیدا کر دی اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دی۔ ثم قال، پھر ایک موقع پر پھر فرمایا، دوسرا موقع دیا، اللہ یعلم ان احدکم کاذب، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے۔ فہل منکم تائب، تم میں سے کوئی توبہ کر سکتا ہے؟ معاملہ بڑا سنگین، ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے، اب بھی توبہ کی گنجائش، میرے سامنے توبہ کر لو۔ وفی لفظ لا سبیل لک علیہ، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے کہا اب تیرا اس عورت پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ فقال یا رسول اللہ مالی، اس نے کہا کہ میرا مال، اس کو میں نے حق مہر دیا اور فلاں موقع پر فلاں مال دیا، فلاں موقع پر فلاں مال دیا، مجھے وہ چاہیے واپس۔ قال لا مال لک، میں تجھے کوئی مال نہیں ملے گا، ان کنت صدقت علیہ، اگر تو نے سچ بولا ہے، تیری یہ تہمت سچی ہے، عورت واقعی بد کردار ہے، تو پھر جو تو نے اس کو مال دیا ہے فہو بما استحللت من فرجہ، تو نے بھی تو اس سے ایک وقت گزارا ہے اور اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال قرار دیا، اور اس کے ساتھ کئی راتیں یا کئی دن یا ایک مدت تک جو ہم بستری اور صحبت کی، تو وہ مال اس کا بدل ہے۔ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تیری تہمت جھوٹی ہے فَهُوَ أَبَدُ لَكَ مِنْهَا، تو پھر تو مال تجھے قطعا نہیں ملے گا۔ اگر تو سچا ہے تو پھر بھی وہ مال عورت کا حق ہے کہ تو اس سے ایک تعلق قائم کر چکا ہے اور ایک زندگی گزار چکا ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو بالکل اس مال کا حقدار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورت لعان کی کہ شوہر بیوی پر شک کرے یا الزام لگائے، تو یا تو گواہ پیش کر دے، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ کوڑوں کی سزا کو ٹالنے کے لیے قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائے، بیوی بھی تیار ہو جائے اپنی رجم کی سزا کو ٹالنے کے لیے، تو قسمیں کھا کر دونوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ اس سارے معاملے کو شرعاً لعان کہا جاتا ہے۔ جی